بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجیم کی طرف سے قاضی فائز عیسیٰ کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو بپھرے عوام کے سامنے پھینکنے کا فیصلہ اس رجیم کی طرف سے کر لیا گیا ہے، جو قاضی فائز عیسیٰ کے ہر اقدام کی مسلسل حمایت کرتی رہی۔ اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جن لوگوں کے پاسپورٹ منسوخ کرنے کے لیے ان کی طرف سے کہا گیا تھا، جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر لندن میں حملہ کیا تھا، UK میں حملہ کیا تھا، ان کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخ کرنے کے لیے اس حکومت کی طرف سے، رجیم کی طرف سے پوری کوشش کی گئی، اعلانات کیے گئے۔ اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ وہ جتنے بھی پاسپورٹ منسوخ کر دیے گئے تھے یا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان سب کو بحال کر دیا گیا ہے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر لندن میں حملے کے الزام میں پاکستانیوں کے منسوخ کردہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بحال کر دیے گئے۔ یہ جی اور جنگ کی طرف سے خبر دی گئی ہے، جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بالکل نتھی ہوا چاہتے تھے، نتھی ہو کر رہتے تھے، چپکے رہتے تھے، چمٹے رہتے تھے۔ ان کے مرزا علی شاہ کی طرف سے یہ خبر لندن سے بھجوائی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس اکتوبر میں سابق چیف جسٹس کی لندن میں مڈل ٹیمپل آمد پر احتجاج کے بعد ان کی کار کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے ملوث افراد کی شناخت کر کے کارروائی کا حکم دیا تھا اور پاکستان نے برطانوی حکومت کو خط لکھ کر ان افراد کی حوالگی کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان افراد کی شہریت منسوخ کرنے کی کارروائی شروع کرنے کا اعلان بھی کیا تھا، تاہم اب یہ کارروائی روک دی گئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ پر لندن میں حملے کے الزام میں پاکستانیوں کے منسوخ کردہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بحال کر دیے گئے ہیں۔ حکومت پاکستان نے PTI سے تعلق رکھنے والے افراد کی شناختی دستاویز منسوخ کرنے کی کارروائی روک دی ہے۔ خیال ہے کہ لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کی مڈل ٹیمپل سے روانگی پر گاڑی روکنے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی تھی، اس پر تھپے مارے گئے تھے، اس کو قاضی فائز عیسیٰ پر حملہ قرار دیا گیا تھا۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ یہ خبر ہے 6 دسمبر 2024 کی۔ لندن پولیس نے سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر مبینہ حملے کا کیس بند کر دیا۔ یہ کیس بند کر دیا گیا ہے 6 دسمبر 2024 کو۔ سابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سفارتی گاڑی پر مڈل ٹیمپل پر مبینہ حملے کے بعد پاکستانی ہائی کمیشن نے پولیس کو شکایت درج کرائی تھی۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے ہائی کمیشن کو ہدایت کی تھی کہ واقعے کی فوٹیج کا جائزہ لے کر ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستانی ہائی کمیشن نے واقعہ کے حوالے سے تمام دستیاب شواہد پولیس کو فراہم کیے تھے، مگر پولیس نے کہا کہ واقعے میں کسی کے زخمی نہ ہونے اور کوئی دوسرا نقصان نہ ہونے کے سبب وہ کسی بھی شخص پر فرد جرم عائد نہیں کر سکتی۔ پاکستانی حکومت نے اس واقعے میں ملوث 23 افراد کے پاسپورٹ منسوخ کر کے ان کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے تھے۔ سابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو مڈل ٹیمپل کا بینچر بنانے کی تقریب کے موقع پر PTI کارکنوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا۔ ملکہ بخاری، زلفی بخاری، اظہر مشوانی اور دیگر نے مظاہرین سے خطاب کیا تھا۔ تقریب سے باہر نکلتے ہوئے PTI کارکنوں نے ان کی گاڑی پر حملہ کیا، مکے برسائے گئے تھے۔ اب چلتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ یہ خبر ہے 9 نومبر 2024 کی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر لندن میں حملہ کرنے والے 23 پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ PCL میں ڈال دیے گئے۔ انکشاف کیا گیا ہے کہ سابق چیف جسٹس پاکستان پر حملہ کرنے والے 23 پاکستانی شہریوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے گئے ہیں۔ ان 23 پاکستانیوں میں تحریک انصاف کی سابق رکن قومی اسمبلی ملکہ بخاری اور لندن میں نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر مظاہروں سے شہرت حاصل کرنے والے شایان علی کے نام بھی شامل ہیں۔ ان تمام پاکستانیوں کی حوالگی کے لیے برطانوی حکومت کو خط بھی لکھ دیا گیا تھا۔ مذکورہ افراد میں سے کوئی بھی فرد پاکستان کی سرزمین پر آنے کی صورت میں پاکستان میں درج مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ ان دونوں بات کی گئی تھی۔ نومبر 2024 میں نمائندے کے پاس موجود فہرست کے مطابق لسٹ میں سعدیہ فہیم، فہیم گلزار، ماہین فیصل، سدرہ طارق اور ہبہ عبدالمجید کا نام بھی شامل تھا۔ پاکستان میں ہماری رجیم شہباز شریف جس کے وزیر اعظم ہیں، وہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے PTI کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر ڈونٹ والا معاملہ بھی تھا۔ کسی بچے نے ان کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا آپ قاضی فائز عیسیٰ ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہیں؟ جب انہوں نے تصدیق کر دی کہ ہاں میں ہی ہوں، تو ان کی طرف سے کہا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بچے نے کیا کہا تھا؟ بالکل یہی کہا تھا۔
اور پھر قاضی فیصل صاحب لندن چلے گئے۔ وہاں گئے تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ قاضی فیصل صاحب پر جس بچے کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، سارا کچھ کہا گیا تھا، اس وقت قاضی فیصل صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ اور قاضی فیصل صاحب جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں، انہوں نے پاکستان میں 6 گھنٹے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں گزارے۔ فوری طور پر وہ لندن چلے گئے۔ شاید ان کو اپنی یہ سارا کچھ کروانے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور وہاں پہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ اس کو آپ غلط سمجھیں یا صحیح سمجھیں، لیکن ہماری رجیم شہباز شریف اینڈ کمپنی، ان کو بہت زیادہ اشتعال آیا کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور قاضی فیصل نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ناظرین، یہ قاضی فیصل صاحب کو انہوں نے حکومت کی طرف سے کیسے لاوارث چھوڑ دیا گیا، کیسے رجیم کی طرف سے قاضی فیصل کو بپھرے ہوئے عوام کے سامنے ڈال دیا گیا، پھینک دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی فیصل صاحب جسٹس منیب اختر کے سسر کے انتقال پر کراچی گئے تھے۔ وہاں پہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، وکلا کی طرف سے ان کو گھاس نہیں ڈالا گیا، یہ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے۔ ایک وکیل کی طرف سے کہا گیا کہ قاضی فیصل کو بھی یہیں پہ بلا لیں، تو دوسرے وکیل نے کہا کہ رہنے دو، اس بندے کو دھوپ میں کھڑا رہنے دو۔ اور پھر قاضی فیصل کے ساتھ ان کے ساتھی ججوں کی بھی وہاں پہ ملاقات ہوئی، تو وہاں پہ ایک جج کی طرف سے کہا گیا کہ ہم قاضی فیصل کے ساتھ تھے لیکن اب نہیں ہیں۔ تو اس موقع پر قاضی فیصل بھی وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں گمراہ ہو گیا تھا، میں جو کچھ کر رہا تھا وہ کسی کے کہنے پر کر رہا تھا۔ یہی مطیع اللہ جان کی طرف سے باقاعدہ ایک ویلا کے دوران بتایا گیا ہے۔ تو قاضی فیصل کو اس لیے لاوارث چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا کہ قاضی فیصل صاحب ہو سکتا ہے کہ کل کلاں سارا کوئی دنیا کے سامنے رکھ دیں کہ وہ کس طرح سے مینج ہوئے تھے، کس طرح سے انہوں نے رجیم کو خوش کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے فیصلے عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف، حتیٰ کہ بلہ بھی چھین لیا گیا۔ اور خصوصی نشستوں کے حوالے سے بھی قاضی فیصل صاحب کے اندر جو کچھ تھا انہوں نے باہر لا کر رکھ دیا، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گمراہ ہو گیا تھا۔ تو پھر رجیم کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ سوچ لیا گیا ہو کہ یہ گمراہ ہونے والا بندہ اب راہ راست پر آ جائے گا، جبکہ تحریک انصاف والے یا وہ لوگ جن کے ساتھ قاضی فیصل کی طرف سے ظلم کیا گیا، ستم کیا گیا، وہ قاضی فیصل کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ قاضی فیصل صاحب گمراہ ہوئے، پاکستان کو ڈبو کے رکھ دیا گیا، پاکستان کے عدالتی نظام کا، انصاف کے نظام کا بیڑا قاضی فیصل نے غرق کر دیا۔ جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، قاضی فیصل کو یقین تھا کہ وہ چیف جسٹس پاکستان رہیں گے، کئی سال تک رہیں گے، اور اگر نہ رہے تو پھر قاضی فیصل کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ بھی سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے، شاید ان کو لارا بھی لگایا گیا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر بنا دیا جائے گا، لیکن جیسے قاضی فیصل صاحب کی طرف سے یہ ایندیا سامنے آیا کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے، اب وہ بھی راہ راست پر آ گئے ہیں، تو رجیم نے ان کی ساری خواہشوں پر پانی پھیر دیا۔ نہ یہ پہلے چیف جسٹس پاکستان کنٹینیو کر سکے، نہ ہی آئینی بینچ کے سربراہ بن سکے، اور نہ ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف الیکشن کمیشنر بنایا گیا۔ اب قاضی فیصل کے لیے سارے دروازے نہ صرف نئے عہدوں کے بند ہو گئے ہیں، بڑے عہدوں کے بند ہو گئے ہیں، بلکہ ان کو لا کے پھینک دیا گیا ہے بپھرے ہوئے عوام کے سامنے۔ قاضی صاحب جانے اور یہ پھر عوام جانے، صرف اور صرف اس لیے مبینہ طور پہ قاضی فیصل صاحب نے کہہ دیا تھا کہ میں گمراہ ہو گیا تھا، اب میں راہ راست پر آ گیا ہوں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔